أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ينتهي تمام برادر عزیز وريالتين يسكاني تمام كاكا فونو أتشي نمو بوسا بوسترين بزرگ خصوصا شيعيان أمير المؤمنين من دامس وريالتين بين أستاذ محترم في حقي لأنه خوش زرنو کی علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. دیکھا کچھ کوئی نظریہ پیش میں نے بہت خوبصورت اداشی ہو چک ماں آتا دیکھا بالکل متصم غور فکر بسپرے دک انتظ تلاش دے وہاں ساتھ دیکھا غریب نظریہ کافی گہرائی سوچ کے بعد سمجھ منا سمبت آن دک منا مدن آتا نہ خرچ کرنے سوچتے لوگ انجاؤ ہاں ہے نعرہ ہے وہ بے شک بہت بڑھیا نعرہ ہے. تو اس منافق سے انزک منافق دولت زبط جی گاسو جس کی عبادت دکھاوا عبادت بے دکھاوا ہوتا ہے. بے عبادت کی کچھ تاثیر ہوتے ہیں. دین ذاتی استعمال فی بیت مطلب اکثر تھوڑا دین دکھاوا دین دینداری بنتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے دین یوز کرتا ہے استعمال کرتے ہیں ممبر پہ جا کے دین کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی علی نے کبھی ایسا کیا علی نے کہیں بار اس ذاتی مفاد جیسے کہ سیاست کو طلاق دیا. صحبت اکثر ممبر میں وائس میں نکلیں صحبت علی کبھی کسی توقع کے سامنے جھکا. علی کے سامنے جب بھی ایسے آتے ہیں باقی عبادت دکھاوے کرے دین کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرے تو وقت کے سامنے جھک جائے اور کمزور کو رون دے. کبھی علی نے ایسا کیا کیا یہی طرز زندگی علی کا ہم اپناتے ہیں. جب علی علیہ السلام کے زندگی سامنے آتی ہے تو دوغلاپن بے نقاب ہو جاتا ہے. دکھاوا کی دینداری مر جاتی ہے. باطل چہرے پر پڑی نقاب خود بخود اتر جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے کیونکہ علی کا عدل علی کی سچائی اور علی کی بے خوف منافق کو جینے نہیں دیتی. اس بے اثر بے وزن اور مردہ بتا دیتی ہے. یہ نعرہ ہمیں بھی آئینہ دکھاتے ہیں. ہم علی کی دوستدار ہیں. ہم علی کے شیعہ کہتے ہیں. استاد محترم بھی اپنے ایک مجلس میں فرما رہے تھے ہم شیعہ کہنے کے قابل نہیں ہیں ہم محب علی ضرور ہیں محبت کرنے والے ہیں بے شک علی شیعہ چوسن یا سلمان فارسی چوسن مثلا تمار چوسن دمن ميان مثال كاتيجي بنغادي زين يوم منو يد غتا بتا دون انت بتا ان شاء الله غادي يجي وانا غاس في كبي وليوم او بتا دونغي باقي آگے سن دے. ہم اکثر محفلوں میں ایک نعرہ سنتے ہیں ایک ایسے نعرہ جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک اعلان وہی علی کے طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. ذرا یہ نعرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علی صرف تاریخ کا کردار نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک زندہ معیار ہے. حضرت علی کی زندگی دیکھیں. عدل ایسا کہ دشمن بھی انصاف کا قائل ہو جائے. سادگی ایسا کہ اقتدار بھی غلام بن جائے اور عبادت ایسا کہ نیت کا پردہ چک ہو جائے. اب منافق کون ہے؟ وہ جو زبان سے حق کہے مگر عمل سے انکار کرے. وہ جو عبادت کرے مگر دکھاوے کے لیے. جو دین کو استعمال کرے مگر دین کے قربانی نہ دے. جب علی کی زندگی سامنے آتی ہے تو منافق چھپ نہیں پاتی کیونکہ علی کا عدل دھوکے کو بے نقاب کر دیتا ہے اور علی کی سچائی دوغلا چہرے کو جینے نہیں دیتی. اس لیے کہا گیا کہ علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. نہ تلوار سے بلکہ کردار سے نہ نعرے سے بلکہ عمل سے. یہ نعرہ صرف دوسروں کے لیے نہیں یہ سب سے پہلے ہمارے لیے. اگر ہم علی کے نام لیں مگر ان کے راستے پر نہ چلیں تو یہ نعرہ ہمیں خود اپنے احتساب کی دعوت دیتے ہیں. آئیے
سوچیے، سوچنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے. ایسا آسانی لفظوں میں سمجھے تو حضرت علی کی زندگی بالکل سیدھی تھی. جو دل میں تھا وہی زبان پر، جو زبان پر تھا وہی عمل میں. آپ نماز بھی کرتے تھے اور یتیم کے خیال بھی کرتے تھے. نمازی تو دینداری علی کی مثال کوئی نہیں ہے. اگر ساری دنیا لکھنے میں لگ جائے تب بھی لکھ نہیں پاتے. اگر سارے دریائیں سیاہی بن جاتے تب بھی کم ہو جاتے. اگر سارے جنگل قلم بن جائے پھر بھی کم پڑتے. یہ تو ہم نے اکثر ہمیں ایسے سنا ہے. وہی ممبر والے جو ہمارے ممبری ذاکرین ہوتے ہیں انہوں سے سنے ہیں. مگر عام آدمی کی طرف سادے کی زندگی گزرتے تھے. اب منافق کون ہے، ہم یا اور کسی کو ہم بتا رہے ہیں؟ علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. لوگوں کے سامنے نیک بنتا مگر اکیلے میں ظلم کرتا. پتہ نہیں کیا کیا سوچتے، کیا کیا کہتے، کیا کیا بولتے، کیا کیا حرکتیں یا ان کے کردار گفتار نماز دکھاوے کے لیے اور دین فائدے کے لیے. جب ایسی سوچ کے سامنے حضرت علی کی زندگی آتی ہے تو منافق گھبرا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی زندگی اس کے سچ سب کے سامنے لے آتی ہے. حضرت علی کی عدل ایسا تھا کہ اپنا ہو یا پرایا سب کے لیے ایک ہی انصاف. اور منافق تو انصاف سے ہی ڈرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. یعنی علی کی زندگی دیکھ کر چھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے. یعنی علی کی زندگی دیکھ کر جھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے. دکھاوے والے بے نقاب ہو جاتا ہے اور دوغلا پن خود مر جاتا ہے. یہ موت تلوار سے نہیں ہوتی بھائیوں، یہ موت کردار سے ہوتی ہے، سچ سے ہوتی ہے اور انصاف سے ہوتی ہے. یہ نعرہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. اکثر اگر ہم علی کا نام لیں مگر ان کے راستے پر نہ چلیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہوگا. نعرہ سنانے جا رہا ہوں، دل سے سنائیں اور زبان سے وہی جو ہم علی کی طرز زندگی منافقوں کی موت ہے. یہ ہمارا نعرہ ہے. چلو نعرہ کرنے والا نعرہ کرتے ہیں، بے شک وہ ہو سکتا ہے دینداری، مگر ہم کو بھی اس کی راہ پر چلنے کی ذرا سوچ. علی کی حقیقت پتہ ہے. علی کیسا علی تھا، انصاف میں اور علی مثال میں. کبھی علی کی حدیثوں سے آپ نے مستفید ہوا ہوگا اپنے جناب. تو آئیے علی کی چند مثالیں ہم آپ کو کچھ حدیث کے زمین میں پیش کرتا ہوں. حضرت علی کی ایک بھائی تھی، حضرت عقیل. جب حضرت عقیل غریب تھے مگر حضرت علی تھا اس وقت خلافت پہ، مطلب حکومت میں تھے. حضرت علی علیہ السلام کو عقیل نے بولا اب تو ہمارے بھائی ہے، ہمیں اس بیت المال سے تھوڑا دیجیے. حضرت علی کا اپنا بھائی تھا، عقیل غریب تھا، تکلیف میں تھا، اس نے بیت المال سے زیادہ حصہ مانگا. اب ذرا سوچے آج کے زمانے میں تو ہوتا تو بھائی ہے دے دو، رشتہ دار ہے ایڈجسٹ کر لو، ایسا ہی ہوتا. مگر علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت علی نے آگ کا ایک انگارہ قریب کیا اور فرمایا عقیل میرے بھائی یہ پکڑو. تو دنیا کی آگ سے گھبرا گیا حضرت عقیل علیہ السلام، تو اس سے ڈرنے لگا یہ آگ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ علی علیہ السلام تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، کیا آپ مجھے قیامت کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بھائی اپنے بھائی کو روکا، کیوں؟ حق کے لیے. یہ علی کا طرز زندگی ہے کہ کبھی ہم نے بھی ایسا، ہماری بھی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے. بیت المال کے لیے، بیت المال کبھی ایسے کسی اپنے کو نہیں دے سکتے ہیں. کہیں بھی دے جاتا ہے، جب عہدے پر ہو، کرسی پر ہو تو چلتا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جب حضرت علی خلافت پہ تھے، حکومت میں تھے، حضرت علی علیہ السلام قاضی کے سامنے گیا. مگر ایک مقدمہ ہوا اور وہ قاضی کے سامنے ایک عام آدمی کی طرف کھڑے ہوئے. قاضی نے احترام سے کہا یا امیر المومنین. حضرت علی نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا یہی ناانصافی کی شروعات ہے کہ مجھے میرے لقب سے پکڑا جائے.
اور دوسرے کو عام نام سے. بھائی اپنے منصب کو روکا، اپنے طاقت کو روکا صرف انصاف کے لیے. یہ علی ہے. حیدر علی کے پاس موقع تھا کہ کچھ لوگ کو خوش کر کے حکومت مضبوط کر لیں. لوگوں نے کہا تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. حیدر علی نے فرمایا کیا تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ظالم سے حکومت بچاؤں؟ خدا کے سامنے میں ایسا نہیں کر سکتا. بھائیو، حکومت گئی مگر حق نہیں چھوڑا. یہ ہے علی کا زندگی. کیا ہم نے کبھی ایسا زندگی میں اپنایا یا اپنا سکتا ہے؟ جب ہم عہدے پہ ہو، حکومت میں ہو، جب ہمارے پاس طاقت ہو، تو سوچ لے آج کے بعد علی کے طرز زندگی منافقوں کی موت کس کی طرف اشارہ ہے؟ کبھی ہم اپنی طرف تو مت ہے. تو اگر ایسا ہے تو آج کے بعد علی کی طرز زندگی پہ اپنانے کی کوشش کرو. امید ہے، دعا کرتا ہوں خدا سے کہ ہم کو اس نعرے کے ساتھ ساتھ علی کی طرز زندگی کو بھی اپنانے کی توفیق و نصیب فرمائے. والسلام علیکم.